السلام علیکم تمام دوستو آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے حج کی اہمیت و فضیلت اور حج کرنے کا طریقہ۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوست احباب سے دلی گزارش ہے کہ اسلام اینڈ سائنس کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس سے متعلق تمام اہم ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ دوستو حج کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور پھر مر گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھے گا۔ دوستو حج کے لغوی اعتبار سے مطلب ارادہ کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں اس سے مراد خانہ خدا کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں ماہ ذو الحج میں ہوتا ہے۔ دوستو حج دین اسلام کا اہم رکن اور اہم مالی عبادت ہے۔ ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت کو عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، جس کا ترجمہ ہے: لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور کوئی اس کی حکم کی پیروی سے انکار کرے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ دوستو اس آیت مبارکہ سے حج کی فرضیت کے ساتھ اس کی اہمیت کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جس کا ارادہ حج کرنے کا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ حج کی اس درجہ اہمیت و فرضیت کے باوجود بہت سے لوگ جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اس فریضہ کی ادائیگی سے غافل رہتے ہیں یا اس کی ادائیگی کو مختلف بہانوں سے ٹالتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حج کیے بغیر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سواری رکھتا ہو اور مال رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا کے برابر ہے۔ دوستو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اتنا سرمایہ رکھتا ہے اور وہ ہوائی سفر یا بحری سفر کے ذریعے حج ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا، وہ مسلمان ہو کر نہیں بلکہ عیسائی یا یہودی ہو کر مرے گا۔ تو دوستو اسی احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حج کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے۔ دوستو حج ایک ایسی عبادت ہے جو تاریخ تسلسل کے ساتھ گزشتہ 4000 سال سے کی جا رہی ہے۔ قرآن حکیم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حج کرنے کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ انہوں نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے: سب سے پہلا گھر جو آدمیوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ برکت والا اور سارے جہاں کے لیے ہدایت ہے۔ حج مسلمان پر زندگی میں صرف ایک دفعہ واجب ہے۔ ایک سے زیادہ حج کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص استطاعت رکھے اور حج بھی نہ کرے تو اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جس طرح بھٹی سونے اور چاندی کی میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ دوستو حدیث نبوی میں حج کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ مثلا جو شخص حج کرے اور اس موقع پر نہ کوئی فحش اور نہ ہی بیہودہ حرکت کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر واپس آئے گا جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی وہ جیسا کہ وہ پیدائش کے وقت تھا۔ دوستو حج و عمرہ کرنے والے لوگ اللہ کے مہمان خاص ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور انہیں بخش دیتا ہے۔ دوستو ہم اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فریضے یعنی حج ادا کرنے والے کو کس قدر عزت سے نوازا ہے، اسے اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ کیا یہ سعادت کم ہے؟ جن لوگوں کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے: مقبول حج کا اجر جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے افضل جہاد حج یعنی مقبول حج ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ دوستو، حج کی 3 قسمیں ہیں: افراد، قران، تمتع۔ افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ عازم حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کرتا ہے۔ احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک عازم حج کو احرام کی شرائط کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، اس کے دوسرے طریقے کو قران کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں عازم حج عمرہ اور حج کے ایک ساتھ احرام باندھتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے، تاہم اس طرح وہ حج تک احرام کی حالت میں رہتا ہے اور اسی احرام سے وہ حج کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج کرنے میں مہینہ یا 15 دن کی دیر ہو اور اس دوران احرام کا کپڑا گندا ہو جائے یا میلا ہو جائے یا ناپاک ہو جائے تو احرام کو تبدیل کر سکتا ہے، مگر اس پر احرام کی تمام پابندیاں حج کرنے تک برقرار رہتی ہیں۔ اس کی تیسری قسم تمتع ہے۔ تمتع وہ طریقہ حج ہے جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پہلے عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت سے باہر آ جایا جاتا ہے اور روزمرہ کے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ اس طرح احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے 8 ذی الحج کو جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے حج کے احرام باندھ لیتے ہیں اور بجائے عمرے کے حج کی نیت کرتے ہیں اور حج مکمل کرنے تک احرام کی پابندیاں عائد رہتی ہیں۔ اس میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کرنا ضروری ہے۔ دوستو، ان تینوں اقسام میں تمتع کا طریقہ آسان طریقہ ہے، اکثر حجاج تمتع ہی کرتے ہیں۔ دوستو، حج کی نیت یہ ہے کہ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے اور اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ نیت کی میں نے حج کی اور احرام باندھا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوستو، فرائض حج 3 ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ واجبات حج 6 ہیں: مزدلفہ میں قیام کرنا، ٹھہرنا، صفا مروہ کے چکر لگانا، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا اور مکہ مکرمہ سے باہر حج کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ کا آخری طواف کرنا۔ دوستو، حج حرام کمائی سے ہرگز نہ کیا جائے۔ حلال کمائی سے دین کا کوئی بھی کام حلال کمائی سے کیا جائے، کیونکہ حرام کمائی کو اسلام میں بالکل منع فرمایا گیا ہے۔ اس لیے جو شخص حرام کمائی سے حج کرے گا اس کا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوستو، مناسک حج کیا ہیں؟ حج کی رسوم کو مناسک کہا جاتا ہے اور اہم مناسک درج ذیل ہیں۔ میقات: مکہ معظمہ سے خاص فاصلوں پر بعض مقامات مقرر ہیں جن کو میقات کہتے ہیں۔ ان مقامات پر حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام سے مراد ایسی حالت ہے جس میں محرم احرام والے پر چند حلال چیزیں مثلاً زیب و زینت، خوشبو، شکار اور مباشرت وغیرہ حرام ہو جاتی ہے۔ مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا بلکہ ان سلی ہوئی 2 چادریں لے کر اپنے جسم ڈھانپتا ہے۔ یہ چادریں پہننا ہی احرام کہلاتا ہے۔ احرام کے بعد کثرت سے حاجی تلبیہ کرتا ہے، یعنی لبیک اے اللہ، میں تیرے بلانے پر حاضر ہوا کہتا ہے۔ جس کے بعد تلبیہ کے بعد استلام کیا جاتا ہے، جس کا لفظی معنی چومنا ہے۔ اس سے مراد خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں حجر اسود کو چومنا ہے۔ اس کے بعد طواف کیا جاتا ہے۔ طواف کا لفظی معنی چکر کاٹنے کے ہیں۔ حاجی کعبہ کے گرد دائیں طرف سے شروع ہو کر 7 چکر لگاتے ہیں، اس کو طواف کہتے ہیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو گارا اور پتھر دیتے تھے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حاجی اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد صفا مروہ کے گرد دوڑ لگانا۔ خانہ کعبہ کے قریب ہی صفا مروہ نامی 2 ٹیلوں کے درمیان حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں بے چینی سے دوڑی تھیں۔
ان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان حاجی دوڑ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد منی میں پڑاؤ ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو حاجی یہاں جمع ہو کر ایک دن اور رات قیام کرتے ہیں۔ اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد عرفات میں وقوف 9 ذی الحجہ کو حاجی منی سے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفات مکہ معظمہ سے کوئی 14 میل کے فاصلے پر ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ یہاں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ حاجی یہاں امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی یہیں دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ وقوف عرفات ہی اصل حج ہے۔ جو شخص اس سے رہ گیا وہ حج سے رہ گیا، چاہے وہ تمام مناسک کے حج ادا کر لے۔ دوستو مغرب کے وقت حجاج یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ رات مزدلفہ میں بغیر خیموں کے گزارتے ہیں۔ اگلی صبح سورج آفتاب سے پہلے منی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو منی میں پہنچ کر قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی احرام کھول دیتے ہیں۔ دوستو منی میں 3 پتھر نصب ہیں جن کو جمرات کہتے ہیں۔ حجاج 3 دن 10 سے 12 ذی الحجہ تک ان پتھروں کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے ان کو 3 جگہوں پر ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے ہر موقع پر اس کو کنکریاں اٹھا کر ماری تھیں اور اسی واقعہ کی یادگار کو جمرات اسی واقعہ کی یادگار کو کہا جاتا ہے اور یادگار کی وجہ سے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ دوستو اس کے بعد طواف زیارت ہے، جس میں منی میں 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن قیام کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی حاجی چاہے تو تیسرے روز بھی قیام کر سکتا ہے۔ 10ویں تاریخ کو خانہ کعبہ کا دوسری بار طواف کرتے ہیں، جسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ سے روانہ ہونے سے قبل حاجی بیت اللہ کا تیسری مرتبہ طواف کرتے ہیں، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی حج کی فضیلت و اہمیت اور مناسک حج کی ادائیگی۔ اللہ پاک سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔